بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے. اللہ رب العالمین یہودیوں اور نصرانیوں سے مخاطب ہے. اللہ ان سے پوچھ رہا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب کہ یعقوب کے پاس موت کا وقت آیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کیا اے یہودیوں تم وہاں موجود تھے؟ اے نصرانیوں کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ انہوں نے اس وقت وصیت کرتے ہوئے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ کیا تم نے اس بات کو سنا تھا کہ ان کی وصیت کیا تھی اپنے بچوں کے لیے؟ دراصل یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم حق پر ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا، اسی لیے یہودی نصرانی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ جب یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کی موت کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ تم سب دین یہودیت پر قائم رہنا. تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کر رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا؟ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ تمہارا دعویٰ صحیح مانا جائے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت کیا وصیت کی تھی، اپنے بچوں کو کیا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ اس وصیت کو ذکر کر رہے ہیں. اس سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان صحیح سے گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سکرات الموت میں ہوتا ہے اور روح نکلنے کے معاملے سے پہلے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی روح کب نکل رہی ہے. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت انہوں نے بچوں کو بلایا بھی، جمع بھی کیا، اپنے بچوں کو، پوتروں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کیا اور وصیت بھی کی. تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو ان کی موت کا وقت بتلا دیا جاتا ہے. یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے کہ موت سے پہلے ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ ابھی باقی رہنا چاہتے ہیں یا دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ملک الموت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تماچا لگایا اور اس فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی. وہ فرشتے اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے نبی کا ابھی ارادہ نہیں ہے دنیا چھوڑنے کا. بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا کہ فرشتے موت کے آئیں اور نبی مارے اور ان کی آنکھ بھی پھوٹ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہوا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ملک الموت انسان کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں. کوئی بھی آ کے آپ سے کہے کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں تو انسان کا، اور خاص طور سے ایک جلالی انسان کا، یہی برتاؤ ہوگا. تو وہ جو فرشتے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ انسانی شکل میں تھے
تب جا کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ بہرحال فرشتے جب آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہوا کہ یہ ملک الموت ہیں، تو وہ یہ پیشکش لے کر کے آئے کہ آپ کی عمر بڑھائی جا رہی ہے اتنے اتنے سال۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کے بعد، کہا کہ الموت، اس کے بعد بھی موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو ابھی چلتے ہیں۔ ہر نبی کو اختیار، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اور اللہ سے ملاقات کو چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں اور آخرت میں، تو اس بندے نے آخرت کو چنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ یہ شخص کیوں رو رہے ہیں۔ نئی نسل تھی، نوجوان، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بوڑھا شخص کیوں رو رہا ہے بلا وجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک واقعہ، ایک آدمی کے بارے میں قصہ بیان کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ہر نبی کو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو موت کے وقت ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے جانے کا وقت ہے۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، انہوں نے اپنے بچوں، پوتر و نواسوں کو جمع کیا اور وصیت کرنے لگے۔ کیا وصیت کی؟ ایک نبی جو کائنات کے سب سے عظیم، سب سے بڑے آدمی ہوتے ہیں اور بہت دور اندیش آدمی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں سب سے اہم بات کی۔ وصیت کیا تھی کہ پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی کو کیا یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک نبی کے گھرانے میں دین و ایمان کی کس قدر پختگی ہوگی، کس قدر ان کا دین ہوگا، کس قدر ان کا عمل ہوگا، اور ایک نبی اپنے بچوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کیا تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایک نبی اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں۔ قالوا نعبد، گویا کہ وہ وعدہ لے رہے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے بچوں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تم میرے جانے کے بعد اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ قالوا نعبد الہک، یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی۔ اسماعیل تو ان کے آبا و اجداد میں سے نہیں ہیں، بلکہ اسحاق کی نسل کے لوگ ہیں یہ سب، اور اسماعیل کو بھی اپنے آبا و اجداد میں شامل کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ چچا ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عم الرجل سنو ابیہ، کہ چچا باپ داخل ہوتا ہے، اور عرب میں یہ رواج عام ہے کہ وہ چچا کو باپ مانتے ہیں اور خالہ کو ماں مانتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے باپ کو، میرے والد کو بحفاظت میرے پاس پہنچاؤ۔ بحفاظت یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر انہوں نے آبا و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی جوڑا، کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، الہا واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، ایک ہے، ایک سے کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم زندگی بھر اسی رب کی، اسی معبود کی پیروی اطاعت کریں گے اور فرما برداری کریں گے، اس کی نافرمانی اور اس کی معصیت نہیں کریں گے اور گناہ نہیں کریں گے۔ اس بات کا اقرار کیا یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے۔ تو اس کے اندر دو باتیں بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ یہودیوں کا دعویٰ باطل ہو گیا، دوسرا یہ کہ انبیاء کس قدر حساس تھے توحید کے معاملے میں، کہ شرک ایسی بری بلا ہے کہ انہیں اپنے موت کے وقت یہی ایک چیز کی فکر ہے کہ میری نسل میں، میرے گھر میں یہ چیز داخل ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس خوف سے، اس ڈر سے اپنے بچوں سے وصیت لے رہے ہیں کہ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خوف کا، اسی ڈر کا خوف ظاہر کیا اپنی وفات کے وقت، کہا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت برسائے، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے
اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہیں سے ان کے پاس شرک شروع ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری فکر شرک کے خوف سے تھی، ہر نبی کی فکر شرک کے خوف سے ہی رہی ہے۔ تو ہمیں بھی بار بار شرک سے روکنے کی نصیحت اور سبق دیتے رہنا چاہیے، گھر والوں کو خاص طور سے، اور جب انسان کو پتہ چلے کہ وہ موت کے قریب ہو رہا ہے تو پھر وہ توحید کا درس جم کر کے دے اور وصیت کرے، ان سے وعدہ لے، ان سے بیعت لے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور صرف اللہ ہی کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، جیسا کہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔